اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد اللہم صل علی محمد. آج دو تین موضوعات پر گفتگو کا ارادہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. جس میں سے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ جو بہت زیادہ گھروں میں بھی مورد ابتلا ہوتا ہے، اور وہ ہے مقدس اوراق کو تلف کرنے کے شرعی طریقے. یعنی مقدس اوراق کو ٹھنڈا کرنے کے، جو عام طور پر معاشرے میں لفظ ٹھنڈا کرنا کہا جاتا ہے. اچھا، یہ تلف کرنا کہلاتا ہے، یعنی لام کے اوپر زبر ہے، لوگ اس کو تلف کہتے ہیں جبکہ ہے تلف. تو کس طریقے سے ہم ان اوراق کو صحیح شرعی طریقہ کیا ہے کہ ان کو تلف کیا جا سکے اور ان کی بے احترامی بھی نہ ہو. دیکھیے، عام طور پر معاشرے میں نظر آتا ہے کس طرح سے بوریوں کے اندر یہ قرآن کے جو صفحات ہیں پھٹے ہوئے، اور بعض اوقات تو اس قدر دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوڑے اور کچرے تک کے اندر بھی بعض اوقات پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں سے لوگ نکالتے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو باقاعدہ دیکھا ہے کہ قرآن تک اس طرح سے لا کے ان جگہوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا دیکھیے، ویسے تو قرآن کے ہمارے ہاں ایک احترام ہے کہ یہ ہے کہ قرآن کو کسی بہت اونچی جگہ پر جزدان وغیرہ کے اندر لپیٹ کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ نیا رہے. یہ اس قسم کے قرآن کا احترام نہیں ہے. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، اور خدا ان کی قبر کو نورانی کرے، جب ایک دفعہ مدرسۃ القائم تشریف لائے تھے تو یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی قرآن کے حوالے سے. تو انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ اس قدر، کہہ رہے ہیں ہمارے استاد نے ہم سے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کو اس قدر پڑھنا چاہیے، اس قدر پڑھنا چاہیے کہ وہ بوسیدہ ہو جائے، اس کی جلد کروانی پڑے، یا اس قدر کثرت استعمال کی وجہ سے وہ پھٹ جائے کہ دوبارہ اگر وہ ریپیئر اور جلد نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنا پڑ جائے. اس قدر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کا احترام یہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سے لپیٹ کے رکھا جائے کہ کبھی ہاتھ لگایا نہ جائے، اس کو کھولا نہ جائے. بس کوئی کسی دلہن کو رخصت کرنا ہے یا مسافر کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سائے سے نکالا جائے، باقی لوگ اسے اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ کبھی کبھار اس کے کا مطالعہ ہو تو یہ بھی کافی نہیں کہ رمضانوں وغیرہ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں اس قدر تو بوسیدہ ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ احترام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے شرعی طریقے بھی ہیں. اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، تو اس کا پھر طریقے ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہوں گے. دیکھیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. کہیں پہ بھی آپ کو کہیں ایسا چیز نظر آئے، اور جب گفتگو کا اختتام ہوگا تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کو تمام عمومی زندگی میں کس طرح سے ان چیزوں کا احترام رکھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہوگا. اس کا بہت زیادہ ثواب روایات کے اندر تذکرہ ہوا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے کاغذ کو زمین پر پڑا ہوا دیکھو کہ جس پر پاک اسم لکھے ہوئے ہوں تو اسے فوراً اٹھا کر احترام کی جگہ پر رکھ دو، تو اللہ تمہارے اس عمل کے عوض میں تمہارے والدین کو بخش دیتا. شہید دست غیب شیرازی کی جو کتاب ہے بہشت، اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک روایت ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی آئی ہے اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. مجموع الزوائد ہمارے ہاں بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کتاب، لیکن وہ یہ یاد رکھیے کہ وہ اہل سنت کی کتاب ہے مجموع الزوائد. لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآلہ کہ جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کرے گا، چاہے اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی برادران اہل سنت میں بھی روایت ہے، خود ہمارے ہاں بھی روایات ہیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ ثواب ہے. کہیں پہ بھی بے احترامی والی کوئی چیز ہو، چاہے آپ کو کوئی زحمت اٹھانی پڑے، ابھی آگے چل کر زحمتوں کا بھی تذکرہ ہوگا، کتنی زحمت اٹھانی پڑے آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ
اس کے مطابق عمل کریں. اور خود قرآن کے اندر بھی سورہ حج میں یہ بات آئی ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. ان اسماء کی خصوصی احترام کا تذکرہ آیا ہے. خود قرآن مجید تو اللہ ہی کا کلام ہے، اس کا ایک خصوصی احترام ہے، تو وہ بھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آنے والا ہے ہمارے. تو خود قرآن کے اندر بھی ایک لحاظ سے اس آیت کے دائرے میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جن کو حرمت والی چیز قرار دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی تعظیم کرے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہیں ایسے نام لکھے ہوں، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں، ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہوں، ایسی جگہ پر آیات قرآنی ہو یا دینی اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ان کو اس کی شرعی طریقہ ان کا کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہم اس سے بچائیں کہ بے حرمتی بھی نہ ہونے پائے، اور اب ظاہر ہے وہ دوبارہ استعمال کیے اس کے قابل بھی نہیں رہیں کہ ہم ان کو سنبھال کر رکھیں. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے صفحات سے مٹانا، اگر یہ پاسبل ہے آپ کے لیے. میرا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ مثلا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی چیزیں لکھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ مثلا تھنگس ٹو ڈو کے اندر کہ جناب فلاں سے بات کرنی ہے، فلاں سے ملاقات کرنی ہے، مثلا ان کا نام علی رضا ہے. اب اس کو پین سے ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کاٹ دوں. البتہ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ دل میں تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ نام کو ٹھیک ہے اس وجہ سے کاٹ رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ ذرا بے احترامی. تو میرا اپنا ایک طریقہ، کوئی شرعی نہیں ہے یہ چیز، لیکن میں ہمیشہ درود پڑھتے ہوئے ان کو نام کو، تاکہ بے احترامی سے بھی محفوظ رہے اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلح حدیبیہ میں جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ کی جانب، جس میں رسول اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانیں گے، یہی تو ہمارا اختلاف ہے، ہم آپ کو مانتے نہیں. تو رسول اللہ نے مولا سے کہا تھا کہ علی ٹھیک ہے تم یہ مٹا دو. تو مولا نے کمال محبت میں اس کو ذرا پس و پیش کا کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس کو نہیں مٹا سکتا. تو پھر اس کے بعد محمد ابن عبداللہ رسول نے اس کو لکھوایا تھا. تو بہرحال صفحات سے مٹانا ان کے ناموں کو یہ ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ان کی بے احترامی سے بچا جا سکے. پیپر کو اٹھا کے پھینک دینا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کا ایک درود پڑھتے ہوئے اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کاغذات کو مت جلاؤ، بلکہ جہاں جہاں ذکر خدا ہو اسے مٹا دو اور پھر چاہے انہیں پھاڑ ڈالو. یعنی ظاہر ہے جب آپ نے مٹا دیا ہے اس کاغذ سے وہ نام، تو پھر اس کے بعد چاہے پھاڑ ڈالیں، پھینک دیں. تو یہ خود روایات کے اندر طریقہ یہ چیز بیان ہوئی. تو بہرحال جو مقدس نام ہے یا سطریں ہیں، ان کو آپ کوشش کریں کہ وہ اس طرح سے مٹا دیں کہ وہ پڑھنے میں نہ آئیں، ان کے تمام الفاظ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آپ اس طریقے سے مٹا دیں کہ اس کا ایک حرف بھی پڑھنے میں نہ آئے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے بھی اس کو بے احترامی سے بچایا جا سکتا. یا مثلا اریزر ہے، کوئی پینسل سے آپ نے کوئی چیز لکھی ہے، آپ کے پاس اریزر ہے، آپ اس سے مٹا دیں. اس میں بھی ایک سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اور عام طور پر جو چوک سے جو بورڈ کے اوپر اس طرح کی چیز مثلا اسکولوں میں ہوتا ہے یا کالجز میں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا کسی نے لکھ دیا، استاد نے پہلے، اس سے پہلے. اب جب مٹایا جائے گا تو اس کے وہ جو چوک کے ذرات ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں. تو لوگ ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مثلا ہم ربر سے یا اس سے مٹاتے ہیں مثلا اریزر سے، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ ذرات سے اس کے اندر سے نکلتے ہیں، تو کیا اس کا بھی کوئی احترام ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں، یعنی اس کو پھینک بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طریقے سے اس اریزر میں بھی مٹانے، پینسل سے مٹانے کے بعد جو چیز ایک ذرات سے اس میں سے گرتے ہیں، اس کا بھی اس کو پھینک سکتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا وائٹو وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ، ایک لیئر وائٹ چیز کی لگا دی، تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ اس کو مٹا دیں، اس مقدس نام کو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو عمومی استعمال کی ہوتی ہیں. بچوں کے پاس بہت ساری اب اس طرح کے پینز بھی آ گئے ہیں کہ ان کو آپ پھیر دیں تو وہ عبارت غائب ہو جاتی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ قینچی سے کاٹیں.
اس پیپر کو جس کے اوپر ہے آپ قینچی سے چاہے اس کے بہت زیادہ اس کے حصے بکھرے کر دیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں، قینچی سے کاٹنے سے جو ہے وہ تلف ہونا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو اس طرح سے قینچی سے کاٹیں کہ وہ بالکل مٹی کی طرح سے اس کے ذرات ہو جائیں کہ ایک لفظ بھی اس کے اندر پڑھا نہ جیسے مثلا کسی جو ہے وہ مقدس نام ہے، کچھ ہے، یا قرآن ہی کی کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک ورڈ بھی اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت کے طور پر لکھا رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو کتر کے اس طریقے سے کاٹیں گے تو کچھ نہ کچھ الفاظ تو رہ جائیں گے اس کے اوپر، اور جو نظر بھی آتے ہیں بعد میں، تو کتنے ہی چھوٹے آپ کیوں نہ کر دیں، فرماتے ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اسے تلف شمار نہیں کیا جائے گا، اور ان قطرنوں کو بھی جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں ان کو آپ کہیں پہ بھی ڈسٹ بین یا ادھر نہیں ڈال سکتے، یعنی تلف کرنا وہ شمار نہیں ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر۔ اچھا، پھر ایک اور ہوتا ہے جو پیپر شریڈر مشینز کہلاتی ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اب وہ اداروں کے اندر بھی لگی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی مشین ہوتی ہے۔ اس میں بھی آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ کافی نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہرحال ٹھیک ہے کہ وہ پیپر پورا جو ہے وہ اس کے اندر جا کے اس کے پیسز بن جاتے ہیں، لیکن مثلا آپ نے کوئی قرآن کا کوئی صفحہ جو بوسیدہ ہو گیا ہے، یا کوئی اس طرح کے نام جن پہ صفحات جس پہ قرآنی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو اگر اس طرح سے اگر آپ کر بھی دیں گے تب بھی اس کے کچھ نہ کچھ حروف اس میں باقی رہ جائیں گے، کیونکہ یہ یا تو اس طرح کی کوئی مشین ہو جو کہ ابھی تک نہیں ہے کہ وہ بالکل مٹی کی طرح سے اس کو ذرہ ذرہ جو ہے ذرات کے اندر تبدیل کر دے کاغذ کو، تو یہ ایسی کوئی اب تک پیپر شریڈر مشین نہیں، تو بہرحال احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی کافی شمار نہیں ہوگا، اور یہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے تو پیسز کر دیا اب اس کے بعد ڈسٹ بن میں ڈال دو اسے جا کے، نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اب دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو تو اکثر کو یاد نہیں ہوگا، لیکن جو ذرا سا بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد جو امریکن ایمبیسی کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر ہاسٹیجز بنا لیے گئے تھے، اور وہ اس کے اوپر فلمیں بھی بنائی ہیں امریکیوں نے کافی، اور بہرحال تو وہاں انہوں نے جب وہ جا کر لوگوں کو یرغمال بنا لیا امریکن ایمبیسی کے لوگوں کو، تو پھر ان کے پاس جو بھی دستاویزات تھیں، یعنی جو لوگ وہ سازشیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس تمام افراد کرتے ہیں، اپنے ایجنٹ مقرر کیے ہوئے سب کچھ ہے، ان کو تو دماغ میں تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پہ کوئی جا کر ان کی چیزیں قبضے میں لے گا، تو انہوں نے پیپر شریڈر مشین میں ڈال کر وہ تمام ڈاکومنٹس اپنے جو ہے نا ان کو اس طرح سے پرزے کر دیا تھا۔ کئی مشینیں لگائی گئی تھیں، اور اپنے ان تمام ڈاکومنٹس کو جب تک کہ وہ وہاں پر پہنچے تھے لوگ، اور تو انہوں نے اپنی ساری چیزیں اس طرح سے ضائع کر دی۔ اس میں سب لوگوں کے تھے کہ کن حتیٰ کہ اس میں ایک مرحوم پاکستانی سیاستدان کا بھی نام تھا، انہوں کے ہر علاقے ملک کے اندر جو ان کے ایجنٹس کام کرتے ہیں ان کی بھی تفصیل تھی۔ لیکن ایرانیوں نے ایک کارنامہ بہرحال یہ کیا کہ ان کی جو بھی سٹرپس تھیں ان کو ایک کر کے کئی سال اس میں لگ گئے تھے، 4 سے 5 سال، اور انہوں نے اس طرح سے کر کے دوبارہ ان کو جو ہے 4-5 سال کے عرصے کے اندر، اور ان اسٹرپس کو دوبارہ ترتیب دے کے، اور پھر ان ڈاکومنٹ کو پھر اس کے بعد کئی والیوم کے اندر یہ ڈاکومنٹ شائع بھی ہوئے تھے۔ مقصد کہنے کا، آپ کو بتانے کا یہ کہ پیپر شریڈر مشین سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تمام ری جنریٹ کر لیے تمام، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ تلف نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی، تو تلف ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے اگر کوئی مقدس کاغذ ہیں، ورنہ یعنی وہ پڑھے بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر الفاظ بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ کافی شمار نہیں ہوتا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اسی مشین سے متعلق، اور اس نے پھر بعد میں کئی والیوم کے اندر یہ شائع بھی ہوئے، جس کے اندر ان کی سازشیں بے نقاب ہوئیں کہ دوسرے ملکوں میں رہ کر کمزور قوموں کے حقوق کو یہ لوگ کیسے برباد کرتے ہیں۔ تیسرا ایک طریقہ ہے جو کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، اور وہ ہے معاذ اللہ مقدس اوراق کو آگ میں جلانے کا۔ تو دیکھیے، تو آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ آگ میں جلانا تو حرام ہے، بلکہ اگر توہین شمار نہ بھی ہو، ممکن ہے آپ کسی ایک معاشرے کے اندر ہو جہاں اس کو توہین شمار نہیں کیا جاتا، جیسے کہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی
بہت سے ایسے مکاتب فکر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی آگ میں جلانے کی اجازت ہے. تو آگ میں جلانا وہ کہتے ہیں نہیں، خواہ اگر ایسا نہ بھی ہو، یعنی کسی علاقے کے اندر اس کو توہین کا سبب نہ بھی سمجھا جائے، تب بھی اس کو مقدس اوراق کو یا اللہ کے ناموں کو یا قرآن کو آگ میں جلانا حرام. اچھا، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایک صاحب نے قرآن کے جو صفحات ہیں یا قرآن مقدس اوراق کو اس کا ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے دیکھیے یہ اسلامی طریقہ ہے. یوٹیوب پہ ہر چیز تو وہ نہیں ہے، لوگ تو عام طور پر ہر چیز کو دیکھ کے تو وہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو جلایا پہلے ان مقدس اوراق کو، اور اس کے بعد پھر اس کو زمین میں دفن کیا کہ دیکھیں یہ اسلامی طریقہ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں. یعنی اوراق کو جلانا یہ جائز نہیں. اور خود آپ نے بھی دیکھا کہ عام مسلمانوں کے لحاظ سے بھی جب سویڈن کے اندر ایک پادری نے جب قرآن کو جلایا تھا معاذ اللہ، تو اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے کس قدر احتجاج کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام افراد جو ہیں وہ اس کو ناقابل برداشت ایک جرم سمجھتے ہیں. ورنہ اگر شرعن لحاظ سے جائز ہو تو دوسرا بھی آپ کو لا کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے آپ کی فقہ میں تو جائز ہی، اس نے جلا دیا تو ایسا کیا کر دیا. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے عام مسلمانوں کے اس کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تمام قسم کے جو عرف ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس کو جائز نہیں سمجھتے. البتہ بہرحال صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب جمع قرآن ہو رہا تھا تو حضرت عثمان نے بہت سارے جو ورژنس اس کے آ رہے تھے، کچھ ظاہر ہے لیکن اس کے اندر قرآن موجود تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس ایک قرآن کے علاوہ انہوں نے کہا یہ جو ہم نے ترتیب دیا اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن اور مصائف لوگوں نے جمع کیے ان سب کو جلا دیا جائے. تو بہرحال جبھی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ جن کاغذوں میں خدا کے نام ہوں ان کو جلانا جو ہے وہ درست ہے. یہ خود صحیح بخاری کا جو صفحہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے. اور اسی بات سے استناد کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی تو جلائے گئے تھے، اس میں چلیں کچھ چیزوں کے اضافے یا کچھ تھے لیکن باقی تو قرآن موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جلایا گیا. تو اب جو ظاہر ہے ہمارے برادران اہل سنت کے علماء وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس زمانے میں فتنے سے بچانا تھا اور اس وجہ سے قرآن کو جلایا گیا، جبکہ اگر فتنے سے کرنا ہی مقصود تھا تو اس کے اور طریقہ کار بھی ہو سکتے تھے کہ اس کو مثلا زمین میں دفن کر دیتے یا پانی کے اندر بہا دیتے، لیکن جلانا قرآن کو بہرحال یہ توہین کے اندر شمار ہوتا ہے. اور الاتقان فی علوم القرآن، یہ بیچ میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ پانی سے بھی مٹایا جا سکتا ہے اور قرآن کو جلایا بھی جا سکتا ہے، فلا باسا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں بھی انہوں نے مثال دی کہ حضرت عثمان کے جو مصاحف تھے ان کے اندر بھی اس میں آیات بھی موجود تھیں اور اس کے اندر جو منسوخ التلاوت جو آیات تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. تو ہمارے بہرحال غیر شیعہ جو مسلمان فقہ ہے وہ اس کو پیش بھی کرتے ہیں. اچھا، لیکن ہمارے یہاں تو آپ نے سن لیا کہ نہیں جلانا ولانا یہ صحیح نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کسی دوسرے شخص کو دے دینا. بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھا کے نا کسی دوسرے کے ذمہ ڈال دی. جیسے میں ویسی مثال دے دوں آپ کو، عام طور پہ جیسے مرحوم والدین ہوتے ہیں یا کسی کے رشتہ دار ہیں، ان کی قضا نمازیں وغیرہ پڑھوانا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس ہم نے پیسے دے دیے، اب وہ پڑھے نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی، وہ دیکھا نہیں. آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے کہ جب تم پڑھ لو گے تو پھر تم مجھے ہمیں انفارم کرو گے. آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اس نے ادا کر دی ہیں. جب تک ادا نہیں ہوں گی جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، یعنی آپ کا ذمہ نہیں اترے گا. مثلا کوئی بڑا بیٹا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ بس میں نے پیسے دے دیے تو بس میرا فریضہ ادا ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم اس کے پیچھے تو نہیں پھریں گے، لیکن آپ کو پرسو کرنا پڑے گا، بار بار اس سے پوچھنا پڑے گا کیا ہوا، میری نمازیں آپ نے ادا کر دی ہیں، جب نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیے گا. پھر وہ آپ کو اطلاع دے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو وہ ادا ہوں گی. ورنہ صرف پیسے دینے سے اس طرح سے ادا نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو جائے. تو لوگ وہ اس میں بھی یہی کرتے ہیں. بہرحال دے دیا انہوں نے کسی کو، اگر اطمینان ہے کہ بھائی ہم نے دے دیا، یہ کہیں ٹھکانے وغیرہ اس کو صحیح لگا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا. اب بہت سے ایسے ہیں مثلا قرآن محل کے نام سے
کچھ افراد نے ایک وہ بنایا ہوا ہے، مختلف شہروں کے اندر ان کے جو ہے آفیسز وغیرہ بھی ہیں، اور قرآن محل مختلف شہروں کے اندر ہیں، کراچی کے اندر بھی ہے۔ ان کے لوگ آتے ہیں باقاعدہ جو ہے نا جگہوں سے لے کر جاتے ہیں، اور یعنی عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے نام سے ایک بنائی ہوئی۔ دیکھیے میں نے ہمیشہ سے پہلے بھی کئی جو ہمارے گفتگو ہوئی ہیں اس میں نے ایک چیز کا آپ کے سامنے کہ ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق کسی ایک فیلڈ کا جو ہے نا وہ تعین کر لے کہ بھائی میرا ذوق یہ ہے، میں یہ والا کام کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں، جیسے میں اکثر ایک ہمارے ایک برادر مومن جو مرحوم ہو گئے آغا اصغر کی مثال دیتا ہوں، کہ جنہوں نے کفن سروس کا اور اس کا کام آغاز کیا تھا، اور وہ دور دراز کے اندرون سندھ کے علاقوں کے اندر جاتے تھے، اور وہاں جو بھی مرتا تھا تو اس کو شیعہ طریقے سے صحیح طور پر غسل کفن دفن ان کا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک فیلڈ کا اپنے لیے انتخاب کر لیا اور اسی کے اندر پوری زندگی گزاری، یہاں تک کہ ہزاروں انہوں نے مردے نلائے اور ان کو کفن پہنایا، اور انشاءاللہ جو بھی ان کا عظیم ترین اجر آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی فیلڈ دین کی خدمت کی تلاش کر لی۔ یہ کام بھی آسان نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے۔ ہر شہر کے اندر اس طرح قرآن محل شریف کے نام سے بنائے جہاں مقدس اوراق کو کلیکٹ کر کے لاتے ہیں، اور پھر اس کو شرعی طریقے سے کسی جگہ دفن کیا جاتا ہے لے جا کر، اور باقاعدہ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، لوگ لا کے اس کے اندر یہاں لا کر لے کر آتے ہیں اور ان کے ہاں جمع کرتے ہیں اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد ان کو تلف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بشر حافی فاؤنڈیشن، دیکھیے بشر حافی فاؤنڈیشن، ابھی میں تو اس کے نام پہ تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا۔ اس نام سے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جو کہ اس طرح کے مقدس اوراق کو جمع کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو شرعی طریقے سے ڈسپوز آف کرتا ہے، جو شرعی طریقہ ہے۔ بہرحال تعریف کرنی چاہیے، لوگوں نے یہ والا کام بھی پکڑا ہوا ہے، کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ بھئی قوم قرآن کے مقدس جو اوراق ہیں ان کو کیوں اس طرح سے بے حرمتی ان کی کریں، تو اس کا بھی ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیے جو بشر حافی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اگر مجالس سنی ہیں تو اس کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد کا ایک مشہور واقعہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ بشر حافی ایک ابتدا کے اندر ایک عیش فطرت ایک مالدار شخص تھا جو کہ گانے بجانے اور رقاصاؤں وغیرہ کا دل دادا تھا۔ اس کے گھر میں اس طرح کی شراب و کباب کی محفلیں جمتی تھیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اور گھر کی جو ملازمہ تھی وہ کوڑا پھینکنے کے لیے پیچھے گلی کے اندر آئی، تو امام نے اس سے جا کر کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا ارے کیا بات آپ کر رہے ہیں، اسے ظاہر پہچان ہی نہیں تھی امام کو۔ کہا کہ وہ تو آقاؤں کا آقا ہے، اتنا مالدار آدمی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں آزاد ہے غلام؟ تو امام نے کہا یقیناً وہ آزاد ہے، جبھی تو وہ گویا وہ اللہ کے خوف سے بھی آزاد ہو گیا ہے، وہ جنت و جہنم کے خوف سے بھی آزاد ہو گیا ہے، یعنی میں اپنے الفاظ میں اس کو کچھ بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اب وہ جب وہ اندر دوبارہ گئی، یہ کہہ کے امام تو چلے گئے، جب وہ اندر گئی تو اس نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا ایک شخص آیا تھا اور وہ یہ کہہ کے گیا تھا۔ فوراً وہ متوجہ ہوا بشر حافی اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں میں جا کر گر گیا کہ مولا میں واقعتاً سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس قسم کی عیش و عشرت کی محفلوں سے دور رہوں گا اور اپنے آپ کو ایک پاکیزہ انسان بناؤں گا۔ اور اس کے بعد اس نے بشر نے ساری زندگی کبھی بھی جوتے نہیں پہنے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا، اور کہا کہ تاکہ جب بھی میں کبھی گناہ کا ارادہ کروں تو فوراً میرے دماغ میں آ جائے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ میرے ایک پہچان بن گئی، اس کا نام ہی پڑ گیا بشر حافی۔ اچھا ان کا نام بشر ہے، بہت سے لوگ بشر حافی کہتے ہیں، بہت سے لوگ بشر حافی کہتے ہیں، نہیں بلکہ اصل ہے بشر، یعنی بے کے نیچے زیر ہے، بشر حافی۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ بہرحال یہ والا واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء اور اس طرح کی بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے ہے، اور جو دیگر جو غیر شیعہ مصادر ہیں اس میں امام کا نام جان بوجھ کر یا کسی وجہ سے نہیں لکھا گیا ہے، اور یہ واقعہ ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔
اچھا اب مسئلہ یہ یہاں پر پھر اس کا نام بشر حافی فاؤنڈیشن کیوں رکھا گیا ہے مقدس اوراق کو جمع کرنے کے لیے؟ بشر کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ جس زمانے میں یہ اتنے زیادہ متوجہ بہرحال نہیں تھے، لیکن اللہ کے نام اور ان کا ایک بڑا ان کے دل میں ایک بہرحال ایک تعظیم پائی جاتی تھی. ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیکھا کچرے کے ڈھیر میں اللہ کا نام لکھا ہوا ایک ورقہ پڑا ہوا ہے. یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ اٹھا کے اس کاغذ کو لے کر آئے اور اس کے بعد پھر اس کو اچھی طریقے سے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد انہوں نے 5 دوانق ان کے پاس تھے، یعنی اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی اس سے 4 دوانق سے تو انہوں نے جو ہے خوشبو خریدی اور عرق گلاب لیا. خوشبو اچھی طریقے سے دھو کر اس کو پاک کیا اس کاغذ پہ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اسے اس انداز سے اس کو بالکل صاف کیا کہ اس کے اوپر سے تمام نجاستیں وغیرہ ہٹ جائیں. پھر اس کو خوشبو لگائی اور اس کے بعد عرق گلاب کے اندر اس صفحے کو لا کر ڈالا اور ایک متبرک جگہ کے اوپر رکھ دیا. جب اس رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کی اتنی عزت کی ہے، اس کو اتنا عزت و اکرام دیا ہے، اس کو طاہر و مطہر کیا ہے، تو ہم بھی تمہیں طاہر و مطہر کر دیں گے، یعنی تمہیں پاکیزہ بنائیں گے. اور جس طریقے سے تم نے ہمارے نام کو علو و بلندگی دی ہے اور اس کا ایک احترام کیا ہے، ہم بھی تمہارا نام اس طرح سے دنیا کے اندر روشن کریں گے کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام جو ہے لوگوں. تو اب دیکھیے کتنی علماء نے بیان کرتے ہیں اس واقعے کو. امام موسیٰ کاظم کے لحاظ سے ان کو توفیق ملی توبہ کی بشر کو، اور اس کے بعد پوری اب رہتی دنیا تک جہاں کہیں بھی توبہ کے واقعات، توبہ کی چیزیں، یہ سب ہے، اس میں بشر کا نام سر فہرست ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ توبہ کرتے ہیں، لیکن ایسی ان کو علو و بلندگی اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے قرآن کے اس احترام یا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس قدر احترام انہوں نے کیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. کہیں پہ بھی آپ کو کبھی ایسا موقع پیش آ جائے، تھوڑی چاہے زحمت ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ فلاں جگہ بے احترامی ہو رہی ہے، کوئی ایسے صفحات زمین کے اوپر پڑے ہوئے، کوئی کتابیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ میرا اپنا بھی ایک طریقہ ہے کہ حتیٰ کہ کوئی پانی کی کتاب بھی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے نیچے یا کوئی بچے نے آ کر پھینک دی تو آپ اٹھا کے، کیونکہ ذرائع علم کا احترام کرنا بھی آگے چل کے میں اس پہ گفتگو کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صرف احترام فقط قرآن اور انہی کا ہی ہے. جتنے ذرائع علم ہے، زمین پہ کوئی پین پڑا ہوا ہے، پینسل پڑی ہوئی ہے، کاغذ زمین کے اوپر ایسا پڑا، اسے اٹھا کے احترام سے کسی دوسری جگہ کے اوپر رکھیں. یہ ذرائع علم ہے، اس سے اللہ کی معرفت ان تمام چیزوں سے حاصل ہوتی، ان کا بھی ایک احترام ہے. جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جیسے آپ نے بشر کے اس واقعے کے اندر بھی دیکھا. بشر کا جبھی کیونکہ یہ بغداد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہیں پر ہی وہاں پر مسجد بھی ہے بشر حافی کے نام سے، اور وہیں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے. یہ ان کی قبر ہے بشر حافی کی. درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ان کے خصوصیات ہے. جبھی اس کا نام بشر حافی فاؤنڈیشن رکھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے ان مقدس اوراق کو جمع کریں گے. بشر کے نام پر فاؤنڈیشن بنائی اور اس کو جہاں جہاں اس کو شرعی طریقے سے، تاکہ ہم بھی اس ثواب کے اندر شامل ہو سکیں جس طریقے سے بشر نے اللہ کے نام کا احترام کیا اور اس کو بے حرمتی بے احترامی سے بچایا. اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے افراد نے جو ہے وہ اس قسم کے ڈبے بنائے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر، مساجد میں، کہ مقدس اوراق کو کہیں پہ بھی آپ پائیں تو اس کے اندر لا کر ڈال دیں. تو اس طرح سے یہ کرنا چاہیے. آپ اپنے پاس بھی کچھ جو آپ کو اس طرح کی چیزوں کسی ایک جگہ محفوظ کر کے پھر ان افراد تک پہنچا دینی چاہیے کہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے سنا ہے کہ مومنین نے بھی کوئی ایک جگہ ایسی قائم کی ہے جہاں باقاعدہ لے جا کر کسی جگہ پر زمین میں دبائے جاتے ہیں وہ. تو یہ تحفظ اوراق مقدسہ کے نام سے اس طرح کے بہت سے لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ مقدس اوراق کو اس میں ڈال دیں، پھر وہ اس کو خود ہی شرعی طریقے سے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ کاغذ کی جو ری سائیکلنگ کرنے والے جو ادارے، کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو دے دیے جائیں. وہ کاغذ کی ری سائیکلنگ کرتے ہیں، یعنی اسی کے اندر وہ کاغذ استعمال ہو جاتا ہے. تو اور یہ خود علماء اور مجتہدین نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی موجود ہیں کاغذ کے کارخانے وغیرہ، تو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے
اس کے اندر وہ اس کو پہلے پانی کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس پہ سے ساری اس کی جو انک ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، پھر اس کو سکھاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو بہرحال جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کاغذ بنانے کا اس کے اندر استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ یا تو وہاں تک پہنچا دیں. تو ایسے انڈسٹریز جو ہے وہ واقعتاً موجود ہوتی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پہنچا دیں تو بہت اچھا ہے. جاری پانی میں ڈالنا ایک طریقہ کار یہ بھی بتایا گیا شریعت کے اندر کہ آپ کسی جاری پانی کے اندر ڈال دیں. عام طور پر یہاں پر لوگ ایک زمانے میں نیٹو جیٹی کا جو پل ہے ابھی بھی، یہ تو ابھی کی تصویر ہے، یہاں پر لے جا کر یہ سب چیزیں ڈالتے تھے اور ابھی بھی عریضے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یہاں پر. لیکن اچھا پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو نیٹی جیٹی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اصل میں یہ نیٹو جیٹی، یعنی ایک زمانہ تھا جب ایک پل یہاں پر اس طرح کا بنایا گیا تھا، ہاتھوں سے بنایا گیا تھا، اور نیٹو کہتے ہیں جو یعنی مقامی، اور جیٹی جو ہے وہ ایک گھاٹ جس کو کہا جائے، پلیٹ فارم کہا جائے کہ یہاں پر کشتیاں اور وہ سب آ کر لگتے تھے، اس میں سامان اور لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. تو بہرحال اب یہاں یہ جو ہے جگہ ہے جہاں پر اب اس وقت ڈالنا یہ سب چیزیں لوگ ابھی بھی جا کر یہ والی کوشش کرتے ہیں وہاں پر، اگرچہ اب قانوناً بھی منع ہو گیا ہے، لیکن وہاں جا کر اس قسم کی چیز ڈالتے تھے. یہ جگہ بالکل جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ زیادہ تر سیوریج کا پانی ہے، تو یہ گٹر لائنیں وغیرہ سب وہاں پر یہ اس کے اندر ڈالنا تو توہین کا سبب ہوگا مزید، یعنی وہاں پر نہیں ڈالنا چاہیے. وہی پل ہے، اب تو خیر یہ اور اچھا بن گیا کہ ایک زمانے میں 70s وغیرہ کے اندر جب انٹر کا رزلٹ آتا تھا تو پولیس لگا دی جاتی تھی کہ لوگ اس کے اندر جو جن کے نمبرز نہیں آتے تھے اس میں خودکشی کیا کرتے تھے نیٹو جیٹی کے پل سے چھلانگ لگا کر. تو بہرحال تو ایسی کسی بھی جگہ کہ جہاں پر سیوریج کا پانی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ موجود ہو، تو وہاں پر جو ہے مقدس اوراق کو ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ توہین کا باعث بنے گا. ہاں البتہ کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے ہمارے یہاں 2 دریا وغیرہ کا کراچی کے اندر علاقہ ہے جہاں مختلف ہوٹلز اور ریسٹورینٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہرحال وہاں جا کر جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہاں سیوریج وغیرہ کا پانی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ یہاں مچھلیاں پکڑنے بھی آتے ہیں، وہیں پتھروں پہ بیٹھ کے اور کاغذ جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. البتہ یہاں پر ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی جگہ آپ کو سمندر کے اندر بھی کوئی چیز ڈالنی ہے تو کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ کے اس کو پھینکیں آپ، تاکہ وہ نیچے چلا جائے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگرچہ یہ پتہ نہیں تھا لیکن لوگ اسی طرح سے چیز ڈالتے ہیں تو ساحل پر ایک دفعہ بڑی تعداد میں پرچے ہی پرچے 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 سارے پھیلے ہوئے تھے. تو لوگ یعنی وہ اس طرح سے انہوں نے ڈالا کہ بس اس میں پھینک دیا، اور وہ سب گھوم کے جو ہے نا وہ آ گئے، اور لوگ ان کے اوپر چلتے بھی پھر رہے ہیں، اور نامعلوم اس کے اندر کس طرح کے جو صفات تھے. وہ لوگ عام طور پر جو ان جگہوں کے اوپر ڈالتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کسی بھاری چیز کے ساتھ باندھ کے انہیں، تاکہ وہ تہہ میں چلے جائیں اور اس کے بعد پھر گھل مل کے پانی کے اندر وہ چیز ختم ہو جائے. تو جاری پانی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. البتہ اگر سمندر میں ڈالنا خلاف قانون ہو، جیسے جب عریضے وغیرہ ڈالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو وہی نیٹو جیٹی کے پل کے اوپر لوگ عریضے بھی ڈالنے جاتے تھے پہلے، تو وہاں پر اس عریضے کے اندر بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مقدس نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ تو سیوریج کا پانی ہے نیچے. تو بہرحال ایک زمانے تک لوگ اس طرح سے وہاں پہ ڈالتے رہتے، اور پھر خلاف قانون بھی ہو جائے، جیسے کہ اکثر لوگ UAE وغیرہ کے اندر وہاں پر سمندر میں کسی چیز کو ڈالنا تو کہتے ہیں ہم عریضہ کہاں ڈالیں. تو اس کے پھر اور طریقے ہیں عریضے کی، جب بحث آئے گی تو اس کے اندر چیز بیان ہوتی ہے. تو عریضے بہرحال ائمہ کے روضوں کی جو ذریعہ ہے اس کے اندر بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اور بلکہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ان کی والدہ بڑی ظاہر بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بہت سادہ ہوتی ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میری والدہ نے ایک عریضہ دیا کہ رسول اللہ کی ذری کے اندر ڈال دیجیے گا اس کو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً امپاسبل چیز ہے، ذری کے اندر تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چہ جائے گا کہ وہ ان کے اندر عریضہ ڈالا جائے. تو بہرحال اگر سمندر میں ڈالنا خلاف قانون، جیسے کہ وہاں پر بھی خلاف قانون ہے، وہ ویسے دنیا جہان کی خلاف ورزیاں شریعت کی وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کو وہ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو پھر اس میں وہی ہے کہ اگر بہرحال اگر حکومت سختی کے ساتھ پابندی کرواتی ہے کچھ چیزوں کی،
تو پھر تو اس آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ خلاف قانون جانا جو مفاد عامہ میں قوانین بنائے گئے ہیں ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومتیں اس میں خود ہی لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ بھائی اگر کوئی کر بھی دے تو کوئی پکڑ وکڑ میں نہیں آئے گا، کوئی کیس نہیں بنے گا، صرف نظر کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں پھر ایسے قوانین جو ہلکا پھلکا اس انداز کا ہو تو بہرحال اس کے اندر حرمت شرعی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی حکومتیں نے جو قوانین بنائے بھی ہیں اس کو خود ہی وہ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، مسامحت سے کام لیتی ہیں، نظر اندازی سے کام لیتی ہیں، تو بہرحال پھر ڈال سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایسی جگہوں کے اوپر ان چیزوں کو ڈالنا چاہیے، کسی بھاری چیز میں باندھ کے کہ ٹھیک ہے وہ اس کے سمندر کے اندر چلا جائے، دریا کے اندر چلا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بہہ کے پھر ساحل کی طرف آ جائیں اور بے احترامی کا باعث ہو۔ پھر ایک طریقہ یہ کہ زمین میں دفن کر دیا جائے، جو مقدس اوراق ہوں ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو لوگوں کے قبر، انسانوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے، چہ جائے گا آپ جو ہے نا اس کے لیے بھی الگ سے زمین میں دفن کیا جائے۔ تو بہرحال جہاں اتنی سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کوئی غیر اہم چیز تو نہیں ہے، ایسی جگہ اگر ممکن ہو تو قبرستانوں کے اندر ایک جگہ چھوٹی سی وہ مختص کر دینی چاہیے، اور اس کے اندر مقدس اوراق کو، ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا کہ میلوں پہ محیط ہوگا، بہت گہرا گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بہت سے علاقوں کے اندر باقاعدہ اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور زمین کو گہرائی سے کھود کے اور وہاں پر ان چیزوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ بعض پہاڑی علاقے ہیں، کچھ ویران بیابان جگہ ہیں کہ جہاں پر بوریوں کے اندر لا کر اور ان کو کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر مٹی وٹی ڈال کے بہت نیچا گہرا ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ممکن ہے کہ زمین میں اس انداز سے دفن کیا جائے۔ یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کسی اریزر یا کیمیکل سے مٹا دیں، مثلا ایسا کیمیکل ڈال دیں کہ وہ چیز اس کو مٹا دے، ایسی بھی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، البتہ دیکھیے یہ بہت ہی مصیبت والی چیز ہے کہ کچرے یا گندگی کے ڈھیر میں، یعنی لوگ اس کا اہتمام اس کا وہ نہیں کرتے اور اس انداز سے اس کو کچرے وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شدید بے احترامی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایسے اس کو جسٹ پھاڑا، صفحات کو 3-4 صرف صفحے انہوں نے صرف پھٹ گئے، اور باقی اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا، کچرے وغیرہ کے اندر ڈال دیا کہ بھئی ہم نے تو دیکھیں اس کو ڈسپوز آف کر دیا، ہم نے تو صفائی پھاڑ دیا تھا پورا، جس کے اندر اسلامی کوئی چیز لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ خود ہمارے مدرسے کے اندر بہت یہ چیز پیش آتی ہے۔ ظاہر آپ لوگ جو جتنے بھی یہاں پر پیپرز دیتی ہیں ایگزامینیشن کے، وہ سارے یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں، پھر سارے بچوں کے ملائیں تو ہزاروں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پیپر شریڈر مشین کا آپ نے ابھی سنا کہ احتیاط واجب بھی ہے اس میں، تو بڑی یعنی مشکلات سے ہمیں ادھر سے ادھر اس کو جو دفن کرنے والے جو ہیں افراد جنہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان تک دیتے ہیں، پھر وہ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اس کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے کچرے میں، کیونکہ مقدس اوراق کو کسی نجاست سے نجس کرنا یہ بھی جائز نہیں، نجس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص تھا، یہ اب تو ظاہر ہے کہ جہنم واصل ہو چکا ہے، صدام حسین، اس نے اپنے خون سے قرآن لکھا تھا، خون سے۔ خون نجس ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پورا قرآن تو نہیں ہے، جتنا بھی اس نے لکھا ہوگا اس کے بعد خون نکال کے دے دیا ہوگا کہ قرآن میرا خون سے لکھا جائے اپنے تئیں۔ اس نے بہت، البتہ بہرحال کیونکہ شیعہ نہیں تھا ہمارے ہاں، تو خون سے نجس کرنا جو ہے قرآن کو جائز نہیں ہے، لیکن کچھ غیر شیعہ فقہ ایسی ہیں کہ جو کہ قرآن کو خون سے لکھنا، حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیشاب تک سے لکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو باقاعدہ مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ایک زمانے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان کی ناک سے خون بہے اور اس خون سے اپنی ناک اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھے تو شفا کے حصول کے لیے بطور علاج ایسا کرنا جائز ہے، اور اگر پیشاب سے لکھے اور اس کو معلوم ہو کہ اس کے اندر میرے لیے شفا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں یہ بات کہیں منقول تو نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ شفا کے حصول کے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ضرورت کے وقت پیاسے انسان کے لیے شراب پینا اور بھوکے انسان کے لیے مردار کا کھانا بھی جائز ہے۔ یہ انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی۔ بعد میں خیر یہ بہت سارے اخبارات کے اندر، ضرب حق نامی ایک اخبار تھا، اس کے اندر بھی آیا، اور ان کا فتویٰ کوٹ ہوا علاج کے لیے پیشاب سے مثلا معاذ اللہ لکھنا جائز ہے سورہ فاتحہ وغیرہ۔ اس پہ کافی شور ہنگامہ مچا، تو اس کے بعد پھر
مفتی تقی عثمانی نے بہرحال ایک الگ سے فتویٰ بھی جاری کیا، اور پھر اس سے لگ رہا ہے کہ وہ عدول کر لیا انہوں نے، اور بعد میں فقہی مقالات کے نام سے جو کتاب ہے اس میں سے یہ بات نکال بھی دی گئی. لیکن وہ ٹھیک ہے، اب یہ کسی کوئی مسلمان، اب انہوں نے اس کو نکال دیا، اب ان کا یہ فتویٰ نہیں رہا. لیکن بہرحال غیر شیعہ فقہوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. فتاوی ہندیہ، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، جن کے متعلق کئی اوتھینٹک فتاووں کی کتابیں ہیں، اور سینکڑوں علماء اور فقہا نے ان کتابوں کو مرتب کیا، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ جس شخص کی نقصی رائے خون بند نہ ہو تو اپنے خون سے قرآن کا کوئی حصہ اپنی پیشانی پہ لکھنے کا ارادہ کیا ہو تو شرعاً کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ابو بکر اسقاف نے فرمایا کہ یہ جائز ہے. پھر ان سے پوچھا کہ اگر پیشاب سے لکھے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس میں شفا معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں. پھر کہا کہ اگر مردار کی کھال پہ لکھے تو فرمایا اس میں بھی شفا معلوم ہو تو جائز. تو بہرحال مردار کی کھال پہ لکھنا اور ان نجاستوں کے ہمارے ہاں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہر ممکن طریقے سے کسی اگر کوئی کبھی نجس ہو جائے، مثلا معاذ اللہ کبھی کسی نجاست کے اندر قرآن گر جائے یا اس کے کچھ صفحات یا متبرک نام، تو واجب ہو جاتا ہے کہ اسے آپ نکالیں. اور اگر حروف کے اوپر ہاتھ لگائے بغیر پاسبل نہیں ہے اس کا دھونا اور پاک کرنا، تو اس موقع پر وضو کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے. یعنی جن معاملات میں وضو کرنا جن موارد میں واجب ہے، ان میں سے ایک ہے قرآن یا اس طرح کے حروف کو اگر بغیر ہاتھ لگائے پاک کرنا پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو یعنی وضو کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ دیگر فقہوں میں تو صدام حسین کیونکہ غیر شیعہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے تئیں اس نے ایک ویسا کام کیا تھا. اور خود جو اہل سنت کی کتاب ہے رد المختار، اس کے اندر بھی یہی والی چیز آئی ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو یہ ان کی مختلف فتاووں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. خیر، لیکن اب کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، گویا ایک لحاظ سے قرآن ان کی فقہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو اب وہ لوگ ظاہر ہے کسی کی بھی فطرت سلیم اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ نجاست سے کوئی چیز قرآن کے طور پر لکھی جائے. تو بہرحال ان پہ اس لحاظ سے اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے کم سے کم موجودہ جو غیر شیعہ مسلمان ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اس بات کو. بہرحال پرانی ان کی کتابیں اور فتاووں کی کتابوں میں تو یہ مسئلہ موجود ہے. اچھا، پھر مقدس اوراق کو پانی میں ڈال کر اس کی تحریر کو مٹانا، یہ بھی آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں. کوئی ایک برتن لے لیں آپ، کافی دنوں کے لیے اس کے اندر مثلا وہ ڈال دیں کہ وہ سیاہی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر سے مٹ جائے، ہٹ جائے. اس کو مختلف جو کاغذ بنانے والی جو فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر یہ اس طرح کے بڑے بڑے اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے اندر ان پیپرز کو لا کر ڈال دیتے ہیں. کچھ ہی عرصے میں وہ سیاہی وغیرہ سب اس پہ سے پانی کی وجہ سے مٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کاغذ کو دوبارہ اس کو خشک وغیرہ کر کے پھر دوبارہ بنایا جاتا ہے. تو پانی میں ڈالنے سے بھی یہ چیز پاسبل ہے، اور اگر کم چیزیں موجود ہوں تو آپ گھر میں تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی، لیکن یہ کہ پانی میں ڈال کر اس سیاہی کو تاکہ محو کر دیا جائے اس پر سے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اب وہ ظاہر متبرک چیز ہے، اگر وہ ہمیں پانی جو ہے جو اس میں جب ہم نے ڈالا اور وہ سیاہی اس کی ہٹ گئی تو وہ جو پانی موجود ہے تو وہ متبرک پانی ہے کیونکہ قرآن یا اس طرح کے مقدس نام اس پہ لکھے ہوئے تھے، تو کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ بہرحال جو انک ہوتی ہے اور بال پوائنٹ ہے کی بھی ہے، اس کے اندر ہو سکتی ہے، اس میں لیڈ ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو نہ پئیں، کیونکہ بہت سے لوگ بہت جوش عقیدت میں کہتے ہیں ہم فرات کا پانی، اس کی اتنی تعریف آئی ہے اور اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے تو ہم جا کے فرات کا پانی پئیں. علماء کہتے ہیں پینا تو درکنار، اس کے اندر انگلی بھی نہ ڈالیں. ساری انڈسٹریل ویسٹ جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پھینکی جاتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ آلودہ پانی ہے، تو اس کو تو آپ پینا تو درکنار، اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالیں. ہاں، البتہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹ جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں کربلا اور ان جگہوں کے اوپر، تو وہاں سے جو عام نلکوں کا پانی ہوٹلز میں بھی آتا ہے وہ سب فرات کا پانی ہے، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس پانی جو نہروں اور اس در بہہ رہا ہے وہاں سے پانی لے کر آنا اور اس سے آپ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے متبرک ہے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ انشاءاللہ ہماری کبھی گفتگو ہوگی کہ یہ جتنی بھی کسی چیز کو لکھ کر اور اس کے بعد دھو کر اس کا پانی پینے کا حکم آیا ہے، کتنے قرآنی سوروں کے متعلق آتا ہے، کتنی آیات کے متعلق آتا ہے عملیات کے اندر. خود ائمہ معصومین نے طریقہ بتایا، تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے زعفران سے لکھا جائے. بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں بھائی زعفران کی انک کہاں سے لائی جائے گی، تو بہرحال
وہ زعفران کی انک بنائی جاتی ہے، یعنی زعفران پانی کے اندر ملا کے اس کا ایک لکوڈ بنا لیں، پھر فاؤنٹین پین وغیرہ کے اندر اس میں اندر اس کے انک بھر کے، اور اس سے کسی بھی جو عبارت ہے، قرآنی آیت ہے، کوئی دعا ہے، اس سے زعفران سے لکھیں، پھر جب کبھی اس کو پھر پانی میں ڈال کے اسے حل کریں کہ وہ زعفران اس پر سے غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کا پانی پی سکتے ہیں، یہ کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے جو عام پیپر کے اوپر جو سیاہی سے چیز لکھی جاتی ہے، بال پوائنٹ وغیرہ، تو وہ مضر صحت ہونے کی وجہ سے اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کو نہ پئیں، اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ کر سکتے ہیں کہ ان مقدس اوراق کو گتے یا کاغذ جو بنانے والے کارخانے ان کو آپ دے دیں، گتے اور کاغذ بنانے والے کارخانوں کو۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گتا بنا رہے ہوتے ہیں، کاغذ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی ری سائیکل کر کے یہ سب وہاں پہ وہ صفحات جو ہے استعمال ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے بہرحال میں نے بلکہ ایک استفتہ رہبر شہید آیت اللہ خامنئی کا دیکھا تھا، تو ان سے پوچھا تھا کہ ایک صفحے کے اوپر تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، پچھلا صفحہ خالی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ صفحہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے والا جو بلینک ہے، اشکال ہے، اس کو پھینکنا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اسراف میں ایک چیز آتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا تھا ایک دفعہ کسی پتہ نہیں سویڈن یا کسی ملک گئے تھے وہ، تو وہاں جا کے انہوں نے کوئی آرڈر کیا اور بہت زیادہ کھانا بچ گیا۔ جب کھانا بچ گیا تو لوگوں نے اٹھ کے جانے لگے پیمنٹ کر کے، تو جو وہ سویڈش جو لوگ تھے، وہ جو اطراف میں بیٹھے تھے، وہ آئے کہ اتنا کھانا آپ نے ضائع کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اس وجہ سے کہ ہم نے ہماری مرضی، ہم نے اس کے پیسے پیمنٹ کیے، ہم جتنا چاہے کھائیں، جتنا چاہے چھوڑ کے چلے جائیں۔ انہوں نے پولیس کو بلا لیا، کہا کہ نہیں، یہ پیسہ خرچ کرنے والا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ان وسائل کا بے دریغ استعمال ہے اور اس کی اسراف ہے اس کے اندر، آپ اس طرح سے ہماری چیزوں کو یہاں ضائع نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے رہبر نے بھی کہا کہ جب تک وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے، مثلا کاپی کے 1 2 4 5 صفحات لکھے، باقی پوری کاپی خالی پڑی ہے، ہم نے اٹھا کے پھینک دی کہ اب تو یہ کاپی کا نہیں، اس کے وہ صفحات استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہت سے اس طرح کے ٹیشو پیپرز کے ڈبے میں نے دیکھے ہیں جس میں ایک آپ نکالیں 2 ٹیشوز ایک ساتھ آتے ہیں اس میں۔ امام خمینی تو ایک ٹیشو بھی اگر نکلتا تھا اس کا ایک پیس توڑتے تھے اس میں سے، یہ نہیں کہ پورا ٹیشو نکالتے تھے، بلکہ جتنے استعمال کے لیے ان کو ضرورت ہوتی تھی فقط اتنا توڑ کے نکالتے تھے، پھاڑ کے نکالتے تھے، اور بس وہ استعمال کر کے باقی اس میں رہنے دیتے تھے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بجلی بلب کی ضرورت ہے، اگر کسی جگہ 1000 واٹ کی ضرورت ہے تو 1000 واٹ کا جلائیے، لیکن اگر کہیں ضرورت نہیں ہے، دن کا وقت ہے، تو 0 پاور کا بھی کیوں جلایا جائے؟ تو یہ بہرحال وسائل کا بہرحال ایک اس لحاظ سے استعمال، یہ میں نے بیچ میں کہا کہ میرا ایک فتویٰ ان کا نظر سے گزرا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا صفحہ اگر بالکل بلینک ہے اور استعمال ہو سکتا ہے تو اس کو استعمال کریں۔ یہ اشکال کہتے تھے، اشکال ہے اس کے اندر کہ ان صفحات کو اس طرح سے پھینکا جائے۔ خیر بہرحال تو یہ وہ صفحات بھی اس طرح ضائع کرنے کے بجائے اگر گتا بنانے والی فیکٹریوں کے اندر چلا جائے یا اس سے کوئی قابل استعمال ہو جائے، جیسے آپ نے آیت اللہ سیستانی کا پچھلی دفعہ سنا تھا جو فرماتے تھے کہ وہ کھانا بھی اس طرح سے نہ پھینکا جائے، جانوروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پودوں میں ڈالا جا سکتا ہے، یا کوئی اور چیز جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے، تو وہاں سے اس طرح سے ضائع نہ کریں اس کو۔ خیر، مقدس اوراق کو جب زمین میں دفن کیا جائے تو کوشش کریں کہ اس میں کچھ احتیاط کریں، ایسی جگہ نہ ہو مثلا لوگ جہاں وہ کیاری ٹائپ کی ان کی ہوتی ہے یا لان بنا ہوتا ہے اس کے نیچے ڈال دیا انہوں نے، اب اسی کے اوپر لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بہرحال ایک بے احترامی کا ایک عنصر اس کے اندر آ سکتا ہے، سیوریج کا پانی وہاں پر مکس ہو رہا ہے، اس طرح سے آپ نے کسی ایسی جگہ کے اوپر جو ڈال دیا مقدس اوراق۔ اچھا کوشش کریں کہ اس کو کسی تھیلی وغیرہ کے اندر دفن کیا جائے، اس کو کسی تھیلی کے اندر بند کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ویسی جس طریقے سے عام طور پر قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ابھی آپ نے سنا کہ زمین میں دفن کر دیا جائے مقدس اوراق کو، تو کہتے ہیں قبر کی طرح سے، یعنی ایک احترام کا ایک تقاضا یہ کہ قبر کی طرح سے اس کو کیا جائے کہ اوپر ایک سلیب رکھ دیا جائے، نیچے وہ ہے، یہ نہ ہو کہ اسی کے اوپر ہی مٹی ڈال کے، وہ بھی جائز ہے لیکن بہرحال وہ ممکن ہے کہ بے حرمتی کا ایک وہ اس میں عنصر آ جائے، تو کسی پلاسٹک میں کسی ایسی کنٹینر کے اندر کہ وہ نجاست یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر نہ آئے۔ تو بہرحال زمین میں دفن کرتے وقت اس طرح کی احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی ذرا ڈیپ ہو، اگر کوئی اس کے اوپر لوگ جائیں بھی تو وہ بے احترامی شمار نہ ہو، اتنا زیادہ زمین کے نیچے ہو۔ یعنی
زمین میں بھی دبا سکتے ہیں، بس ان اوراق کی بے حرمتی کا پہلو نہ ہو کہ آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ بے حرمتی سمجھ رہی ہیں اس کو، تو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بے حرمتی نہ ہو. جیسے کہ عام طور پر مختلف اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے ہی لے جا کے ڈمپ نہیں کر دی کہ بس صفات ہے اور جا کے زمین کے اندر پھینک دیے اور اوپر مٹی ڈال دی، نہیں، بوریوں کے اندر ہیں، ایک خاص اس کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دفن کیا جا رہا ہے. اچھا اب دیکھیے قرآن اور دینی کتابوں کا خصوصی احترام. ابھی تک تو آپ نے یہی سنا تھا، لیکن زمین پر ایسے ہی ڈال دینا، حتیٰ کہ اگر قرآن بھی کسی کے پاس ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھا ہے، خانہ کعبہ، مسجد نبوی وغیرہ میں بھی، کہ قرآن یا تو رحل وغیرہ کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن لوگ ایسی زمین پہ یا فرش کے اوپر قرآن کو رکھ دیتے ہیں. یا مثلا امام خمینی اس کو بڑا منع کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ طالب علم وہ کہتے تھے کہ جس کے اندر قرآن وغیرہ ہو ان کے اس بیگ کے اندر اسے کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھو، اسے یعنی جہاں آپ بیٹھے وہیں آپ نے زمین پہ اپنا بیگ جس کے اندر قرآن ہے وہ رکھ دیا. اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. حرام تو نہیں ہے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، یہ احترام کے منافی. یا اسی طریقے سے مثلا کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور کتابوں کے یعنی جو قرآن رکھا ہے قرآن کے اوپر ہی کتابیں آپ نے رکھ دی، تو کہتے تھے نہیں، یہ بھی نہ کرو، قرآن کو ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، اس کا احترام یہ ہے، کتابوں کے نیچے دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو یہی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں نے کہا کہ ذرائع علم کا آپ احترام کریں. حتیٰ کہ بہت سے علماء کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو جب اپنی پینسلز کو تراشا کرتے تھے تو جو چیزیں نیچے گرتی تھیں ان کو بھی احترام سے اٹھا کے ایک جگہ پہ اس کو ڈسپوز آف کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ بس اس طرح لاپرواہی سے پھینک دیا کسی بھی جگہ. یعنی ایک احترام کا ایک عنصر اس کے اندر ہوتا ہے، جو کہ شرعی طور پر تو کوئی ایسا الگ سے آپ کے لیے ضروری نہیں خیال کیا گیا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جتنا ذرائع علم کا احترام کوئی شخص کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو علم اس کے اوپر مہربان ہوگا اور وہ اتنا ہی زیادہ اس کو علم بھی حاصل ہوگا. تو بہرحال ایک خصوصی احترام ہے. تو ابھی آپ نے جیسے سنا کہ قرآن پاک اگر کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ گر گیا ہے یا کوڑے وغیرہ کے اندر ہے کچھ ہے اور آپ کو اس میں سے نکالنا ہے اور اس کے حروف پہ بھی مثلا نجاست خود معاذ اللہ کچھ آ گئی، بعض اوقات ہوتا ہے کسی بچے سے گر جائے، کچھ ہو جائے ایسی جگہ کے اوپر، تو اب فوری طور پر ان صفات کو نکالنے کے لیے تو فوراً وضو کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے بھی آپ نے سنا، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں. اچھا ایک طریقہ کار پہلے یہ ہوتا تھا کہ بوسیدہ اوراق کو یا قرآن کو مساجد میں لے جا کر رکھ دیتے تھے. میں نے خود ہی مسجد خیر العمل انچولی، لیکن ابھی تو نہیں، لیکن میں کافی سالوں، شاید 20-25 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر لوگ یعنی مسجد کی بہت سی دیواروں کے ساتھ لگا کے اتنے قرآن آ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں کہ دیواروں کے ساتھ لگا لگا کے ڈھیر بنا دیے تھے لوگوں نے. تو بہرحال اس کے بعد پھر مسجدوں سے اس کو، کیونکہ لوگ ہر اپنے گھر سے لا کے یہاں پر ڈمپ کر دیتے تھے، تو بہرحال مسجد والے پھر کسی جگہ اس کو کرتے ہوں گے، لیکن اب تو خیر مساجد میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا، نہ لا کے اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے قرآن کو. بوسیدہ وغیرہ اس کے لیے اور طریقہ کار ہی اختیار کیے جاتے ہیں. یا بوسیدہ اوراق قرآن کو دینی مدارس میں لوگ بھجوا دیتے ہیں. آئے دن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر کہ ایک تو کوئی مرحوم انتقال کر جائیں تو معاذ اللہ ان کی جتنی دینی کتابیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان کچرے کو معاذ اللہ رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ نا کسی دینی مدرسے میں دے دو. حالانکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک سے ایک نادر کتابیں واضحات اس کے اندر ہوتی ہیں جو دوبارہ پرنٹ بھی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کو ایک باقاعدہ ایک بزرگ نے تو کہا تھا جن کے گھر میں ایک چھوٹی سی ایک لائبریری ہے، کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ جیسے آپ کا انتقال ہوگا تو سب سے پہلا کام تدفین کے بعد یہ ہوگا کہ اس کچرے کو نکال کے پھینکا جائے گا معاذ اللہ. تو بہرحال یہ جو ہے نا مدارس کے اندر لوگ لا کر دے دیتے ہیں اس طرح سے کی چیزیں، جو ہمارے لیے ہمیں بھی پابندی لگانی پڑی کہ بھائی یہ کوئی قرآن محل تو نہیں ہے کہ یہاں لا کر یہاں آپ چیزیں رکھیں. ادارے موجود ہیں وہاں تک خود جا کر پہنچائیں ان چیزوں. تو مدارس وغیرہ میں دینا یا اس طرح سے یہ نہ کریں. اسی طریقے سے عریضوں کو پانی میں ڈالنا یا دفن کرنے کا جو حکم ہے، یعنی جاری پانی کے اندر یا تو اس کو ڈالیں یا بہرحال عریضوں کو کسی جگہ مٹی وغیرہ کے اندر یا کسی جگہ وہاں پر دفن کر دیں. عام طور پر مسجد جمکران کے اندر ایک چاہے جو ہے وہ چاہے جمکران کے نام سے جو ہے، تو لوگ وہاں کے یہ عریضہ یہاں پر ڈالیں گے تو سیدھا امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچے گا. تو انہوں نے لکھ کے بس شہرت اس کی ہو گئی
تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی جو کنواں ہے یہ امام زمانہ کسی کوئی خاص نسبت ہے اس کی، کہ وہاں پھر لکھ کے لگایا گیا کہ نہیں اس کی کوئی خصوصیت امام زمانہ سے نہیں ہے، لوگ ویسے ہی ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اس کے اندر۔ ایک زمانے میں بند بھی کر دیا گیا تھا اس کو، لیکن پھر بعد میں آیت اللہ بروجردی نے انٹرونشن کی اور کہا کہ نہیں، لوگ بہرحال ایک عقیدت میں لا کر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے لکھ کے لگا دیں لیکن لوگوں کو کرنے دیں یہ کام۔ تو بہرحال ایسی جگہ کے اوپر اس کو، جیسے میں نے کہا کہ نیٹو جیٹی وغیرہ کا جو پل ہے وہاں سے نیچے، یا کسی جگہ ایسی جگہ پہ جہاں بے احترامی ہو یا وہ عریضے جو ہیں وہ ساحل کے اوپر آ جائیں اور لوگوں کے پاؤں وغیرہ میں آئیں اس طرح سے، تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچرے میں پڑے ہوئے اخبارات کے صفحات یا کتاب کاپیوں کی ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ردی ہے مثلا، ایک آدمی ہے ردی پیپر والا، وہ اس طرح سے بنڈل بنا کے لے جا رہا ہے، اب ہم کہیں گے یہ تو جا کے، یا ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ صفحات یہاں پر کچرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو نہیں، اس کی تحقیق واجب نہیں ہے آپ کے لیے، اس کی تحقیق واجب نہیں ہے کہ آپ جائیں کوڑے دان جو رکھے ہوئے ہیں ان کو کھولیں، ایک ایک صفحہ نکال کے پڑھیں کہ کہیں بے احترامی نہ ہو، نہیں، یہ اس کے آپ مکلف نہیں۔ جس کے متعلق البتہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اس کے اندر مقدس اوراق ہیں، چیزیں ہیں، تو بہرحال چاہے اس میں کوئی زحمت ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کو وہاں سے نکالنا پڑے گا، ہٹانا پڑے گا، اور اسے کسی صحیح جگہ کے اوپر لا کر رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس طرح سے جو ڈھیر ہوتے ہیں عام طور پر، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اخبارات کا ایک ڈھیر ہے، پتہ نہیں ہے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسے نام ہیں یا نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کرنا پھر واجب نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور کسی ویران یا بیابان جگہ کے اوپر دفن کرنا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کو مردے کے ساتھ قبر میں رکھنا، یہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر بھی ہے، اور اس کو تمام مجتہدین نے جائز قرار دیا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے، جو ان کا وصیت نامہ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو قرآن، چھوٹا ایک جیبی قرآن تھا جو میں ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اس کو میرے ساتھ قبر میں ساتھ رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو زمین میں دفن کرنے والی چیز ہے وہ ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ مردے کے ساتھ بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک قرآن جو ہے اپنے کفن کے اوپر لکھوایا تھا جو بہت قیمتی تھا، تو اس پہ بھی علماء کہتے ہیں کہ لوگوں نے خود ان کو اس قسم کا قرآن دیا تھا، یعنی کفن جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، یعنی خود امام نے اس کا اہتمام نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں نے، ان کے چاہنے والوں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ تو بہرحال لیکن جائز ہے، تمام علماء نے کہا بالکل جائز ہے، قرآن ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ آپ کو، یہاں بھی جو کفن بیگ ہے اس میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا قرآن ہے کہ باقاعدہ اس پہ ایک زپ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اندر ہے وہ، تاکہ، اور اس کو بھی اس کے پیٹ یا اس کے اطراف میں نہیں رکھا جاتا کہ ممکن ہے مردے کا پیٹ پھٹے اور اس میں سے نجاستیں یا غلاظتیں باہر نکلیں تو اس سے قرآن آلودہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر اگر چادر کے اوپر بھی قرآن ہے یا مقدس اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ اس کو تہہ کر کے اور مردے کے سینے کی طرف رکھ دیں، اس کو سینے پر، تو وہ جگہ یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس طرح سے، کیونکہ ایک پنجرا بھی ہوتا ہے یہ جو آپ کی ہڈیوں وغیرہ کا، سینے کی پسلیاں وغیرہ، تو اس میں سے اس طرح کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ وہ آلودہ ہوگا، لیکن پورا اہتمام کیا جائے کہ اس کو کہیں سے بھی اس کی بے احترامی نہ ہو، تو قرآن کو قبر میں اس طرح سے مردے کے ساتھ بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بہرحال ایک بات ہے کہ قرآن کا اتنا تعلق ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے جو مر جاتا ہے اور اسے اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو، تو قبر میں اس کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تاکہ خدا اس کے بلند درجہ اس کو عطا کرے، کیونکہ درجات بہشتی قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ قاری قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو اور اگلے درجوں میں چلتے چلے جاؤ۔ تو بہرحال قرآن کا ایک بڑا ساتھ ہے، تو قرآن کو اس وجہ سے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے۔ جب بھی آیت اللہ سیستانی توضیح المسائل جامع میں ان کا ایک فتویٰ بھی ہے کہ مومن کے لیے مناسب ہے کہ اپنے لیے قبر کو آمادہ کرے، چاہے حالت مرض میں ہو یا صحت میں، اور اسے چاہیے خود اس قبر کے اندر جائے اور قبر میں قرآن پڑھے۔ اس طرح کے مومن کی میت دفن کرنے کے لیے زمین کو ہبہ کرنا بھی مستحب ہے، یعنی انسان کسی کا خرچہ اٹھا لے کہ ان کی قبر کی تدفین وغیرہ کا خرچہ میرے ذمے ہے، اس کے بہت ثواب ہیں۔ ابھی میں اس طرف گیا تو ایک دوسری طرف نکل جائیں گے، موت کے درسوں میں ہم نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ تو بہرحال قرآن سے اس کا تعلق اتنا ہے قبر کا کہ قبر میں بیٹھ کر
قرآن کی جو ہے تلاوت کی جائے. جب بھی نفیسہ خاتون کا واقعہ ہم نے کئی دفعہ پیش کیا کہ 1200 دفعہ انہوں نے ختم قرآن کیا تھا اپنے گھر میں جو قبر اپنی کھدوائی ہوئی تھی. 1200 دفعہ، 1200 دفعہ ختم قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کے. تو بہرحال یہ قبر سے خاص تعلق ہے. جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت امیر کو جو وصیت کی تھی، انہوں نے کہا تھا یا علی میری قبر کے سرانے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور دعا کیجیے. تو قبر اور قرآن کا بڑا تعلق ہے. تو ایک تلاوت کے لحاظ سے بھی ہے، خود جب تک زندہ ہوں اس کے لحاظ سے بھی ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ رکھنا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پہ ملتا ہے تو صرف قرآن ہی کی حد تک بات نہیں ہوتی، بلکہ دعائے جوشن کبیر و صغیر، اور اس کے علاوہ جو مولا علی نے جو سلمان فارسی کے کفن پہ جو اشعار کہے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. سلسلۃ الذہب کی احادیث، اور اس طرح سے کر کے بہت جو قبر میں کام آنے والی چیزیں، سورہ ملک، یہ سب کچھ لکھ کے اور پھر اس کو تہہ کر کے سینے کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کہ بھئی قرآن اگر کوئی بوسیدہ ہو جائے تو قبر میں اس کو یا کہ زمین میں دفن کیا جائے، تو یہ تو قبر میں اپنے ساتھ رکھنے کا بھی اس لحاظ سے حکم آیا ہے. اسی طریقے سے دعائے جوشن کبیر و صغیر لکھے کہ سب چیزیں مردے کو فائدہ پہنچانے والی. تو بہرحال ایک موضوع ہمارا یہ آج یہ والا مکمل ہوا. لیکن اگر